ناظرین، افغانستان کچھ عرصے سے خبروں کا محور ہے، اور جب سے طالبان حکومت بنی ہے اور کابل میں قابض ہوئے ہیں، تب سے بہت انالیسز، نیوز، رائٹ اپس اس کے اوپر آ رہے ہیں، تبصرے آ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ جس پہلو کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپروچ اب کیا ہونی چاہیے۔ پاکستان کے تعلقات طالبان گورنمنٹ اور افغانستان کے ساتھ کس طرح کے ہونے چاہیے، کن بنیادوں پہ ہونے چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس کے لیے میں دو واقعات آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک واقعہ تب کا ہے جب افغان جہاد ختم ہوا تو رشین وائس پریزیڈنٹ نے پاکستان کا دورہ کیا، اور یہاں پہ انہوں نے دوران میٹنگ یہ درخواست کی کہ مجھے اگر مجاہدین سے کچھ رشین پی او ڈبلیوز یعنی قیدی لے دیے جائیں تو یہ دورہ کافی کامیاب تصور کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے، آرمی چیف نے، ایون آئی ایس آئی چیف نے مجاہدین کے مین لیڈر گلبدین حکمت یار سے بات کی کہ وہ کچھ رشین قیدی حوالے کر دیں جو وائس پریزیڈنٹ آف رشیا ساتھ اپنے لے جائیں، اور اس پہ اصرار بھی کیا۔ لیکن گلبدین حکمت یار نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ اور گلبدین حکمت یار مجاہدین لیڈرز میں سے وہ تھے جو سب سے زیادہ ریسیپینٹ آف امریکن منی تھرو پاکستان تھے، سب سے زیادہ، اور یہاں پہ رہ رہے تھے، سب سے زیادہ انفلوئنس تھا۔ لیکن جب موقع آیا تو انہوں نے اتنی بات پہ بھی نہ کر دی۔ تو یہ بات ریاض محمد خان فارن سیکرٹری نے اپنی کتاب پاکستان اینڈ افغانستان کانفلکٹ، ایکسٹریمزم اینڈ ریزسٹنس ٹو ماڈرنٹی میں لکھی ہے۔ اور انہوں نے اس واقعہ تحریر کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا کہ اس دن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہماری پراکسیز پہ یا جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا انفلوئنس ہے۔ دوسرا واقعہ 2001 کا ہے، سپٹمبر موسٹ پرابلی، جب امریکہ افغانستان پہ حملہ کرنے ہی والا تھا تو اس سے پہلے کچھ نیگوسیشنز کی جا رہی تھیں کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، تو ملا عمر سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کو وہاں سے نکال دیں یا ان کے حوالے کر دیں۔ تو اس ضمن میں پاکستان کے جنرل محمود پہلے جا کے ملا عمر کو ملے، اور یہ یاد رہے کہ طالبان حکومت تھی اور اس کو ساری دنیا میں جنہوں نے ریکگنائز کیا ہوا تھا وہ تین ممالک تھے، پاکستان، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای۔ تو اس کے باوجود جب پاکستان جنرل محمود وہاں ملا عمر سے ملے اور ان سے یہ بات کی کہ اسامہ بن لادن کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، تو انہوں نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا اس کو حوالے کرنے کے، یا کسی طرح سے بھی اس کو وہاں سے نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے اور آپ جائیے۔ اس کے بعد سعودی انٹیلیجنس چیف بھی گئے، اور ان کی بات جو ہوئی ملا عمر سے وہ ریکارڈڈ ہے ہسٹری میں اور کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ملا عمر کو کہ یہ ہمارے شہری ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا جب ضرورت ہوگی اس کو ہم حوالے کر دیں گے۔ ملا عمر نے کہا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا، ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے، یہ ہمارا گیسٹ ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو یہ دوسرا واقعہ آئی اوپنر ہے کہ سپورٹ، یا جس گروہ کو آپ تھرو آؤٹ ایٹ یور کاسٹ سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ آپ کی کوئی بات ایسی مان لے جو ان کے اپنے انٹرسٹ پہ نہ ہو یا ان کو پسند نہ ہو۔ تو اب دوبارہ طالبان حکومت بن چکی ہے۔ اب ہم نے ان واقعات کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح ان کے ساتھ تعلقات کو کن بنیادوں پہ چلانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں یو ایس ایل آئی بن گیا، جو ظاہر ہے کہ افغانستان یا طالبان کے اگینسٹ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ الزام ہمارے پہ یہ تھا کہ ہم انہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ہم نے لوگ ان کے پکڑ کے حوالے بھی کیے، لیکن الزام پرسسٹ کرتا رہا کہ یہاں پہ وہ موجود ہے، کوئٹہ شورا اور یہ، لیکن آج تک یہ الزام چلتے آ رہے ہیں۔ تو ہم عجیب طرح کی ایک مصیبت میں پھنس گئے،
نہ ان کے ساتھ کہتے ہیں جیسے رننگ ود ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈس، یہ الزام ہمارے پہ لگنا شروع ہوا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کن بنیادوں پہ طالبان حکومت کے ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلوں میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ آج جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے سالوں بعد نتائج نکلتے ہیں جو اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، اور ان برے نتائج کو قوم نے اور ملک نے بھگتنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ملٹی لیئرڈ ڈیسیجن میکنگ ہو، جیسے ون مین ڈیسیجن تھا اس طرح نہ ہو، ملٹی لیئرڈ ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹھوس بنیادوں پہ ہو، تاکہ فیصلے صحیح بھی ہوں اور اس کو کل جب قوم نے فیس کرنا ہو تو معلوم ہو، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ جہاں تک طالبان کے ساتھ کوآپریشن کا تعلق ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ چونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارے ساتھ نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہمارے لوگ ایک جیسے ہیں، ہمارے کم از کم 8 ٹرائبز ایسے ہیں which are straddling across the border، یعنی ادھر بھی رہ رہے ہیں وہی ٹرائب کے لوگ اور اس طرف افغانستان میں بھی، تو ہماری ایک اس طرح کی ایک ان کے ساتھ یونیک ریلیشن شپ ہے۔ تو اس ریلیشن شپ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس نیبرہڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ کوآپریشن انکنڈیشنل ہو چند پوائنٹس پہ۔ فار ایگزامپل، آپ نے لوگوں کو ہیلتھ یا سپلائی آف فوڈ یا ایون ایجوکیشن، اس کے لیے ہماری سپورٹ انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس سے بڑھ کے سپورٹ کی بات ہے تو اس سپورٹ کے بدلے پہلے ہم کچھ معاملات، کچھ کنڈیشنلٹیز طے کر لینی چاہیے، تاکہ پچھلے دور کی طرح ہم اسٹگماٹائز نہ ہوں اور آئسولیٹ نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ انہیں بتانا چاہیے طالبان کو کہ اگر آپ ہماری سپورٹ چاہ رہے ہیں، ہر چیز میں ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ امن امان رکھیں افغانستان میں، اور اپنے آئین اور قوانین کے مطابق کام کیا جائے، ہیومن رائٹس کا اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، ان کو روکا جائے۔ تو یہ چند، اس سے بڑھ کے بھی اور شرائط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چند بیسک شرائط ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ ہمارے تعلقات طالبان کے ساتھ قائم ہو، جس کو دنیا بھی ستائش کی نظر سے دیکھے گی اور امن امان بھی ریجن میں ہوگا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تعلقات ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن تعلقات قائم رہنا چاہیے۔ تو پاکستان کو ان ٹھوس بنیادوں پہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ہم نے جو پچھلے تجربے کیے پراکسیز کے یا گروہوں کے، اس کے ہمیں نقصانات شدید ہوئے ہیں جو ہم آج تک فیس کر رہے ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ شکریہ۔